خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ در و ببد قیل و کال محمد۔ مسجد، مدرسہ اور خانقاہ کی شان ہی یہ ہے کہ اس میں محمد کریم کے ارشادات اور قیل و کال بیان ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اظہار تشکر کرتے ہوئے اور دامن قبول کو حتی الامکان کھولتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے ارشادات کو سننے کے لیے کھلے دل کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ اور کسی بھی خطیب کو یہ کیوں فکر دامن گیر ہو کہ پتہ نہیں میری گل ان کو سمجھ بھی آئے گی یا نہیں، یا یہ پسند بھی کریں گے یا نہیں۔ یہی وہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے اس وقت ہمارا حلقہ، ہمارا احباب کا جو ماحول ہے وہ علمی میدان میں بہت پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ اور خاص طور سے پوری دنیا کے اوپر حالات پر نظر رکھنا تو ہمارے ہاں ایک میڑا بن چکا ہے۔ سونا دنیا چاند پر جا چکی ہے، دنیا پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ علم کے حوالے سے اسلام پر، اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر پتہ نہیں کیا کیا سوالات اور اعتراضات ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ماحول کے اندر رہتے ہوئے ماحول کے باہر بھی جھانکنا ہوگا۔ اس ابتدائی ٹھکور کے بعد میں آگے چلتا ہوں۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کا مطلب ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ یہ جزوی چیزیں ایک لے لی دوسری چھوڑ دی، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام کے پرخچے ہیں جو ہمارے ہاں ہمارے سامنے لوگ اڑانے کی ناجائز کوششیں کرتے ہیں۔ پورے کے پورے دین کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے۔ کسی بھی آیت یا کسی بھی حدیث کو بیان کرتے وقت اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی دوسری آیتیں، دوسری حدیثیں سب کی سب جب بیان کی جائیں گی تو تم نبی پاک علیہ السلام کا پیغام حضور کی امت تک صحیح طریقے سے پہنچا رہے ہوگے، ورنہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے کچھ بتانا، کچھ چھپانا، یہ دین کے ساتھ خیانت ہے۔ اب جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، دین کے تین اہم شعبے ہیں۔ کتنے شعبے ہیں؟ تین اہم شعبے ہیں دین کے۔ دین کا ایک روحانی شعبہ ہے جو صوفیاء کے پاس ہے، ولیوں کے پاس ہے۔ دین کا دوسرا علمی شعبہ ہے جو علماء کے پاس ہے، یہ کتابوں میں ملتا ہے۔ دین کا تیسرا شعبہ قانونی اور حاکمانہ شعبہ ہے جس کا تعلق سیاست دانوں کے ساتھ ہے اور وہ حکمرانوں کے پاس ملتا ہے۔ اب یہ مکمل دین ہے جس کا اسکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد دین نہیں ہے۔ دین ان تین چیزوں میں محصور ہے: روحانی شعبہ ولیوں کے پاس، علمی شعبہ علماء کے پاس، اور سیاسی شعبہ حکمرانوں کے پاس۔ یہ سبق مشکل تو نہیں لگا آپ کو؟ سبق ذہن نشین ہو گیا؟ اب آگے چلیے، ان میں سے ایک ایک شعبے پر ہم مختصراً کچھ گزارشات پیش کرتے ہیں۔ پہلا شعبہ میں نے کون سا عرض کیا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ روحانی شعبہ میں نے عرض کیا کہ یہ صوفیوں کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر جھک کر چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے حق میں چوٹی کی آیت ہے یہ۔ اس کے علاوہ اور بڑی آیتیں ہیں۔ آیت تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بھی آیت ہی ہے، لیکن ان کے احوال، ان کی عادات، ان کے کردار، ان کے رویے کے حوالے سے جو بات ہے وہ اس آیت جیسی شاید کہیں اور نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر جھک کے چلتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں، زمین پہ اڈی مار کے نہیں چلتے۔ تو زمین پر چلنے کے حوالے سے صوفیاء کا بڑا معروف قول ہے اسی آیت کی تفسیر میں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کے بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہیں۔
ہوش در دم نظر بر قدم. اوکھر لفظ آپ بول دیں, ہوش در دم, بولیے ہوش اور نظر بر قدم. ہوش در دم, دم کہتے ہیں سانس کو, خیال سانسوں میں ہو. اللہ اللہ اللہ. سانس ناک اندر سانس کھینچے تو پڑے اللہ, باہر نکالے تو پڑے اللہ اللہ. یہ ہے ہوش در دم. نظر بر قدم, اور اپنی نظر اپنے قدموں پہ ہو. جھکتا ہوا سیدھا جا رہا ہے, ناک کی سیدھ جا رہا ہے, نہ ادھر کی پرواہ ہے نہ ادھر کی پرواہ ہے, خیال اپنے رب کی طرف ہے, اور سانسوں میں اللہ کا ذکر جاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی عن شیء اتشبث به. جامع ترمذی میں حدیث ہے. عرض کیا محبوب, دین اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں, مجھے آسان سی بات فرمائے, میں وہ کروں میرا بیڑا پار ہو جائے, میں سادہ آدمی ہوں. آقا نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, تیری زبان ہر وقت اللہ اللہ کرتی ہوئی سنائی دینی چاہیے. ہر وقت اللہ 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 اللہ. تو یہ ہر وقت ابو بکر ابو بکر, ہر وقت علی علی, یہ ساری شاعری ہے. ہر وقت ہمیں اللہ اللہ کرنے کا حکم مصطفیٰ کریم نے دیا ہے. حضور سے مت ٹکر لے ظالم. میرے نبی کہتے ہیں ہر وقت اللہ اللہ کرو, تو ہمیں کیا پٹیاں پڑھا رہا ہے؟ کبھی کہتے ہیں ہر وقت ابو بکر کرو, ہر وقت علی علی کرو. یہ کیا تماشا؟ میں جان بوجھ کے دونوں نام اکٹھے لے رہا ہوں تاکہ کسی بدگمانی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے. یہ بدگمانیاں ہوتی ہیں, اس لیے ہم کامن بات کر رہے ہیں. کسی بھی اللہ کے پیارے کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا, یہ اللہ کا بھی مقصود نہیں ہے, رسول اللہ کی تعلیم بھی نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں ہر وقت میری زبان پر اللہ اللہ ہونی چاہیے. تو صوفیاء فرماتے ہیں ہوش در دم نظر بر قدم, دھیان سانسوں میں ہو جو اللہ اللہ کر رہے ہوں, اور نظر اپنے قدموں پہ ہو, ادھر ادھر نہ ہو. دھی بہن پر نظر ڈالنا تو دور کی بات ہے, کسی بھی غیر خدا کی طرف نظر نہ جائے, اور تیرا دھیان اللہ تعالیٰ سے نہ بٹے. یہ روحانی تعلیمات کی بات کر رہا ہوں. جو آستانوں پہ تربیت لیتے ہیں, جاؤ اپنے مرشد کریم سے پوچھو, خدا کی عظمت کی قسم تصوف کا موضوع, یعنی تصوف جو پڑھاتا ہے, جو ڈیل کرتا ہے, جو تصوف کا مشن ہے, وہ توحید خداوندی ہے, اللہ کریم کی معرفت ہے. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأيتم المرء یؤتی زہدا فی الدنیا وقلۃ منطق فاقتربوا منہ فإنہ یلقى الحکمہ. یہ مشکات شریف میں حدیث. جب تم دیکھو کہ کوئی بندہ ایسا ہے یؤتی زہدا فی الدنیا, جو دنیا سے بے رغبت ہے, دنیا کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے, وقلۃ منطق, اور تھوڑا بولتا ہے, مطلب کی بات کرتا ہے, ضروری بات ہوتی ہے تو وہ بول بھی پڑتا ہے, غیر ضروری بات کرتا بھی نہیں. اور سونا, اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ غیر ضروری بات کرتا نہیں اور ضروری بات چھوڑتا نہیں. اپنی اور اوکھے لفظ, اپنی طرف سے کچھ بات کہتا نہیں, جو ادھر سے آتی ہے اسے روکتا نہیں. اور اس کی انتہا حضور پر ہوتی ہے, ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. تو جو آقا اپنی مرضی سے نہیں بولتے نا, وہ آقا ان ولیوں کے اس رویے کی انتہا اور نبیوں کے اس رویے کی انتہا سب سے بلند و بالا ہستی پر جا کر ہوتی ہے, جن کی شان ہی یہ ہے کہ مرضی سے کچھ نہیں بولتے. جو اللہ کی طرف سے آتا ہے آقا اسے روکتے نہیں, بلغ ما انزل الیک, اور اپنی مرضی سے بولتے نہیں. تو آقا کی اسی سنت کو اپناتے ہوئے, اپنی بساط اور اپنی اوقات اور اپنے مرتبے میں رہتے ہوئے, ہر اللہ کے ولی کا طریقہ اسی سنت کے مطابق ہونا چاہیے.
اللہ کے ولیوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ کا ولی بولے گا نہیں، اگر بول رہا ہے کسی وجہ سے تو اس کی بات کسی نے ٹوک بھی دی نا تو بات ادھر ہی کلوز کر دے گا۔ جب ولی کو ٹوک دیا جائے نا، اس کا مطلب ہے وہ بات کٹ گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی ہے۔ دو صحابی آپس میں جھگڑ رہے تھے، حضور نے فرمایا آپ کے جھگڑے کی وجہ سے وہ رات مجھے بھلا دی گئی ہے۔ بھولے نہیں، بھلا دی گئی، بھولنا اور ہے، بھلا دیا جانا اور اٹھا لی گئی۔ یہ جھگڑا، یہ اپوزیشن، یہ ایسی ناپسندیدہ چیز ہے کہ اس سے بڑے بڑے فیضان رک جاتے ہیں۔ کبھی بھی اللہ کا ولی بات کر رہا ہو، مرشد بات کر رہا ہو، بیچ میں اپنی بات مت کرنا، این ممکن ہے چلتا ہوا دریا رک جائے۔ سونا صوفیاء کی محفلوں میں ہمیں بیٹھنا چاہیے۔ ہم جب بیعت کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ آج کے بعد درویشوں میں بیٹھنا، فقیروں میں بیٹھنا، اپنی لائن کے لوگوں میں بیٹھنا۔ دو ولی، جو فقیر، دو پیر بھائی جب آپس میں بیٹھ کے روحانیت پر گفتگو کریں، صرف پیر بھائی ہو کے تو چائے کے لیے گپ شپ لگانا اور بات ہے، لیکن روحانیت کے موضوع پر گفتگو کرنا اور بات ہے۔ تو جب بھی دو درویش آپس میں بیٹھتے ہیں تو دونوں کو فیض ملتا۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کے دو درویشوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کسائی کی دو چھریاں ہوں۔ آپ نے دیکھو کہ کسائی چھریوں کو تیز کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ چھری پہ چھری مارتا ہے، ایسے مارتا ہے نا کسائی۔ تو ایک چھری تیز ہوتی ہے یا دونوں تیز ہوتی ہیں۔ تو درویش جب آپس میں بیٹھ کے اللہ کی خاطر جب بیٹھتے ہیں جب دو درویش آپس میں مل کے اللہ کی خاطر بیٹھتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہو جاتی ہے۔ آنجا کے زاہداں بہزار اربعی رسند، مست شراب عشق بیک آہمی رسد۔ زاہد لوگ، عبادت گزار لوگ 40,000 سال کی عبادت کے بعد جس مقام پر پہنچتے ہیں، عشق کی شراب کا مستوار ایک آہ بھرتا ہے تو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی آہیں، اللہ کے ولیوں کی سسکیاں ہمارے وظائف سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں۔ آسمان سجدہ کند بر زمینے کے برو، یک دو نفس بہر خدا بنشینند۔ آسمان سجدہ کرنے کے لیے آتا ہے اس زمین پر جس جگہ پر ایک دو نفس، ایک دو اللہ کے بندے اللہ کی خاطر مل کر بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا اذا رأيتم المرء يؤتى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه، جب کوئی بندہ دیکھو جو دنیا سے بے نیاز ہے اور چپ چپ رہتا ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھو۔ فإنه يلقى الحکمة، اللہ نے اس کو حکمت عطا فرمائی۔ حکمت ولایت کو کہتے ہیں، حکمت علوم باطنیہ کو کہتے ہیں، حکمت روحانی اور صوفیانہ تعلیمات کو کہتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ظاہری علم بھی سکھاتے ہیں، باطنی علم بھی سکھاتے ہیں، کتاب بھی پڑھاتے ہیں، حکمت بھی پڑھاتے ہیں۔ تو اس میں دو باتیں ہیں کہ اس کے پاس جا کے بیٹھو، نشانیاں دو ہوں گی، دنیا سے بے رغبت ہوگا اور تھوڑا تھوڑا بولتا ہوگا، مطلب کی بات کرتا ہوگا۔ تو دنیا سے بے رغبت جو بندہ ہوتا ہے نا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور ولایت عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ جو قبروں کی زیارت ہے، ولیوں کی قبروں کی زیارت ہے، تو عام قبروں کی زیارت کا یہ حال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔
میں تمہیں قبروں کی زیارت کو جانے سے پہلے منع کرتا تھا، اب میں اجازت دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت کی یاد آتی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کی صرف قبرستان کی زیارت، اور اگر قبر اللہ کے ولی کی ہوگی تو پھر کیا حال ہوگا۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو دنیا سے بے رغبت ہے وہ ولی ہے۔ پتہ چلتا ہے اللہ کے ولیوں کی قبروں پر جانے سے دنیا سے بے رغبتی ملتی ہے، اور جو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے۔ واضح ہو گیا پہلی اور دوسری بات کو ملانے سے، A is equal to B, B is equal to C, so A is equal to C۔ الف بے کے برابر ہے، بے جیم کے برابر ہے، تو پھر الف بھی جیم کے برابر ہوا نا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ قبروں پر جانے سے دنیا سے بے رغبتی ملی، دنیا سے بے رغبتی حاصل کرنے والا ولی ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ قبروں پر جانے سے بندہ ولی بن سکتا ہے۔ اچھا، صرف اور صرف جو فرمایا کہ فَاقْتَرِبُوا مِنْهُ، اس پہ غور کیجئے کہ وہ بندہ چپ چپ ہے، ہمیں حکم ہے تم اس کے پاس جا کے بیٹھو، تو جو بندہ بولے تو ہم اس کے پاس جائیں، بات سمجھ میں آتی ہے، بھی بولے گا تو ہمیں کچھ بتائے گا، کوئی نصیحت کرے گا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے وہ چپ چپ رہتا ہے، تم اس کے پاس جا کے بیٹھو۔ تو چپ رہنے والا ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ پتہ چلتا ہے ایک تبلیغ زبان سے ہوتی ہے، ایک تبلیغ چپ سے ہوتی ہے۔ زبان سے تبلیغ کرنے والا عالم ہوتا ہے، چپ سے تبلیغ کرنے والا ولی ہوتا ہے۔ زبان کی تبلیغ کانوں میں جاتی ہے اور چپ کی تبلیغ دل میں اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کر دیا ہے، عمر کے دل پر بھی حق جاری کر دیا ہے۔ زبان پر حق جاری ہے شریعت کا، دل پر حق جاری ہے طریقت کا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے ولی سے ملتی ہیں، اور جو دل پہ حق جاری ہے وہ چپ کر کے پاس بیٹھے رہنے سے ملتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عمر فاروق کے پاس بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر سمجھتا ہوں۔ 1 سال کی عبادت، وہاں 1 سال کا لفظ ہے، وہ جو مولانا روم نے لکھا ہے نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، اس کی اصل حدیث میں دیکھنا چاہتے ہو تو ابن مسعود کا یہ قول ہے کہ فاروق اعظم کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ صحبت سے صحابی بنا، پاس بیٹھنے سے صحابی بنا، صحابی کے پاس بیٹھنے سے تابعی بنا، آپس میں محبت کرنے سے ہی فیض پھیلا۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو ابو داؤد میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یوں تشریح فرمائی ہے، وضاحت فرمائی ہے کہ ان من عباد اللہ لاناسا، اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں ما هم بانبیاء ولا شہداء، نہ وہ ولی ہیں نہ نبی ہیں، نہ وہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، نہ وہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانتہم عند اللہ، ان کا اونچا رتبہ دیکھ کر قیامت کے دن نبی بھی رشک کریں گے، شہید بھی رشک کریں گے، ریس کریں گے۔ ایک صحابی کونے میں بیٹھے تھے، چپ کر انہوں نے ایسے دونوں ہاتھ کیے، من ہم یا رسول اللہ، حضور بتائیے وہ کون ہیں۔ پتہ چلتا ہے وہ صحابی اصل میں اس مقام پر فائز تھے، یا ان لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیئر کروانا چاہ رہے تھے کہ ذرا ڈکلیریشن مل جائے، کلیریفیکیشن مل جائے، وضاحت مل جائے آقا وہ کون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم الذین یتحابون بروح اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں۔ ثم قرأ هذه الآية، پھر نبی پاک نے یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ آیت حضور نے ادھر اللہ کے ولیوں والی آیت حضور نے اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنے والوں پر فٹ کی۔
تو پتہ چلتا ہے کہ آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرنا ولایت ہے. ولیوں کے پاس بیٹھنا ولایت ہے. ولیوں کے پاس بیٹھنے سے ولایت ملتی ہے. کس نے تجھے کہا تھا کہ یزداں تلاش کر؟ میرا یہ مشورہ ہے کہ انسان تلاش کر. یہ کامل مل جائے. خدا کی عظمت کی قسم کامل ولی کے پاس بیٹھنا اللہ کریم کے پاس بیٹھنے کا عکس اس پر پڑتا ہے. ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں, میں ان کی صحبت میں متعدد بار حاضر ہوتا رہا, حضرت پیر سید شمشاد علی شاہ صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ. ادھر پنجو بابا ایک جگہ ہے سرحد میں, وہاں رہتے تھے. بہت بڑے ولی تھے. ان کو غوثیت عطا ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے مہربانی. کون سر پیڑ لوے سارے جہان کی. وہ فرماتے تھے ہم مجذوب ہیں, شریعت کا مجذوب نہیں ہے, طریقت کا مجذوب. لوگ تو شریعت کے مجذوب ہوتے ہیں نا, نماز نہیں پڑھتے. وہ 5 وقتی نماز پڑھتے نہیں, صرف پڑھاتے تھے. خدا کی قسم اتنا پیارا قرآن شریف پڑھتے تھے کہ بندے کا دل چاہتا تھا میں سنتا رہوں. فرما رہے میں مجذوب ہوں, پشتو میں مجذوب ہوں, لیکن میں طریقت کا مجذوب ہوں. شریعت کا مجذوب نہیں, میں نماز پوری پڑھتا ہوں, شریعت پر پورا چلتا ہوں. طریقت کا مجذوب ان کا مطلب کیا تھا؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ میں نے طریقت کا ولایت کا کوئی عہدہ قبول نہیں کیا. لیکن میں ان کے پاس بیٹھتا تھا سردی کے موسم میں. ان کی مسجد اتنی گہری مسجد تھی, وہ وہاں علاقے میں مشہور ہے کہ ہر سال ایک خشخاش کے برابر یہ مسجد نیچے جاتی ہے. ہو گئی کوئی گیم. بہرحال میں اس مسجد میں ان کے پاس سخت سردی کے موسم میں بیٹھتا تھا. خدا کی قسم ایسے لگتا تھا میں ہیٹر پہ بیٹھا ہوں. اللہ کے ذکر کی اتنی جوش اور اتنی حرارت ہوتی تھی. ابھی 3-4 سال پہلے ان کا وصال ہو گیا. تو یہ صحبت کی باتیں کر رہا ہوں. سرحد میں ایک بزرگ گزرے ہیں دیوانہ بابا, ایک بہت بڑے ولی گزرے. ان کا ایک مرید اپنے کسی دوست کو لے کر ان کے پاس گیا. چلو میرے پیر صاحب کے پاس چلو زیارت کرتے. وہ لے کے گیا. وہ جا کے ادھر بیٹھا رہا تو وہ جو نیا دوست تھا وہ اس کو ذرا پریشانی بن گئی, سوڑا پہ گیا. اسے کہنے لگا میں جا رہا ہوں. اس نے بیٹھو اشارے بازیاں, وہ باز نہیں آیا, اٹھ کے چلا گیا. دوسرے دن وہ پھر اس کو پکڑ کے لے گیا, یار تم کل بھی آ گئے تھے, آج چلو پیر صاحب کے پاس چلتے ہیں. وہ پھر لے گیا, پھر وہ کالا پہ گیا, کہتا میں جا رہا ہوں, چلا گیا. تیسرے دن وہ پھر پکڑ کے لے گیا. تیسرے دن وہ جیسے بیٹھا اٹھتا ہی نہیں. اس نے کہا پیر صاحب بول پڑے. پیر صاحب نے کہا بیٹا تم کل بھی آئے تھے, پرسوں بھی آئے تھے اور جلدی چلے گئے تھے, آج تم جا ہی نہیں رہے ہو, بات کیا ہے؟ اس نے کہا بابا جی اگر میں بتاؤں گا تو آپ کے مرید مجھے پنج کٹ چاڑیں گے, ماریں گے مجھے, اس لیے آپ مہربانی کریں بس. ٹھیک ہے. اس نے کہا, بابا جی نے کہا, دیوانہ بابا نے کہا بھائی کچھ نہیں کہنا. مریدوں کو کہا اس کو کچھ نہیں کہنا, اس کو سچ بولنے دو. سناؤ بیٹا کیا بات. اس نے کہا حضور میں پرسوں آیا تھا تو میں نے دیکھا آپ کی جگہ پہ خنزیر بیٹھا. آپ انسان نہیں تھے, آپ مجھے خنزیر نظر آ رہے تھے, تو میں ادھر کیسے بیٹھتا. میں دوسرے دن آیا تو آپ کی جگہ پہ کتا بیٹھا ہوا. آج میں نے دیکھا آپ کی جگہ پہ انسان بیٹھا ہوا, آج میں بیٹھ گیا ہوں. آپ نے فرمایا اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے. جب یہ پہلے دن آیا تھا تو شیشے میں اپنی شکل نظر آئی تھی. حدیث پاک میں تھا المؤمن مرآۃ المؤمن, مومن کا آئینہ ہے. تو فرمایا یہ خود اس کے نفس کی یہ حالت تھی کہ پہلے دن اسے مجھ میں خنزیر نظر آیا, ایک دن کی محفل کی برکت سے یہ بہتر ہوا, خنزیر سے اونچا درجہ پا کر یہ کتے تک پہنچا, آج یہ کتے سے اونچا درجہ پا کر انسان تک پہنچا ہے, اس لیے آج اس کو میرے اندر بھی انسان نظر آ رہا. کچھ بھی نہیں. وہاں جا کر اس نے نہ تسبیحاں پڑھی, نہ واز سنا, نہ تقریر سنی, صرف اور صرف بیٹھنے کی صحبت کی برکت ہے کہ اللہ کریم نے اس کو صرف 3 دن میں خنزیر سے انسان بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. دوسری بات, دین کا دوسرا شعبہ ہے علمی شعبہ جو علماء کے پاس.
اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب فرما دیجئے اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب علم کی اہمیت پر بڑی آیتیں علماء کو آتی ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ قرآن کے اندر بہت زیادہ آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں علم کے اوپر اتنا زور دیا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے دین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب کریم کے علاوہ دنیا میں کسی نے دین اسلام کے علاوہ علم پر اتنا زور نہیں دیا جتنا زور اسلام میں دیا گیا۔ کہ بھلا یہ بات نوٹ کرنی پڑے گی کہ دنیا میں علم پر کسی اور مذہب نے اتنا زور نہیں دیا۔ پتہ چلتا ہے اس فیلڈ میں اسلام دنیا پوری سے لیڈ لے چکا ہے، پوری دنیا پر غالب آ چکا ہے۔ علم کے بڑے بڑے دعوے دار ہیں، طرح طرح کے علوم اٹھائے پھرتے ہیں۔ علم سیکھنے کے لیے چین تک جانے کا اندیا کس نے دیا؟ مصطفیٰ کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طالب علم کے راستے میں فرشتے پر پھیلاتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ تیرے میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اہل علم کے لیے، علماء کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں اور چیونٹیاں اپنے کھڈوں میں دعائیں کرتی ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ علم والا ہی اللہ کی بھی معرفت حاصل کر سکتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ وہ پہلے جو میں نے صوفیاء کا ذکر کیا نا، وہ علم سے عاری نہیں ہوتے تھے۔ یہ غلط سمجھ لیا جائے کہ علم الگ ہے، تصوف الگ ہے، نہیں۔ وہ آج کل کے دور میں خرابی کھڑی ہو چکی ہے کہ عالم اور ہوتا ہے، صوفی اور ہوتا ہے۔ اگلے زمانوں میں ہر صوفی عالم ہوتا تھا اور ہر عالم صوفی ہوتا تھا۔ یہ تو میں علمی تقسیم بتا رہا ہوں، صرف آپ کو کیٹیگرائزیشن بتا رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علقمہ کوفہ سے چلے، انہوں نے سنا کہ حضرت ابو درداء کو ان کے پاس ایک حدیث ہے جو حضور سے سن کے بیان کرتے ہیں۔ کوفہ سے چلے، راستے میں مدینہ پڑتا تھا، مدینہ سے گزر کر سیدھے شام چلے گئے۔ بات کیا تھی؟ حضرت ابو درداء شام میں تھے، کوفہ سے حضرت علقمہ چلتے ہیں، شام پہنچتے ہیں، ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے ادھر جا کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ کوئی اچھا سا ساتھی دے دے، یا میں کسی کے پاس بیٹھوں تو کوئی اہل علم ہو۔ تو جیسے ہی وہ یہ دعا کر کے منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو ان کے دائیں طرف ایک بندہ آ کے بیٹھا، پوچھا، اس بندے نے پوچھا من انت من این انت، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا اور ان سے پوچھا آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا ابو درداء۔ تو حیران رہ گئے کہ میں نے اللہ سے کہا تھا اچھا جلیس عطا فرما، تو مجھے بندہ ہی اللہ نے وہ ملا دیا ہے جس سے میں حدیث پوچھنے آیا۔ یہ طلب صادق ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا ہے۔ طلب بڑی چیز ہے، سونا، طلب صادق ہونی چاہیے۔ میں ایک اللہ کے ولی کی زیارت کو گیا تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے طلب بہت ہے، اور طلب ہوئے ہے تو راستے کھلیں گے۔ خدا کی قسم مجھے آج تک یہ بات یاد ہے۔ تقریباً اس بات کو آج سے 43 سال پہلے کی یہ بات، 87 کی بات، کتنے بنے 33 سال پہلے راستے کھلیں گے۔ طلب صادق، پیر ترا یہ گاؤں کا نام، وہاں ایک بہت بڑے ولی رہتے تھے، مولانا علی بخش صاحب چانڈی اور رحمۃ اللہ علیہ، بہت پیاری ہستی تھی، اپنا نام علی بخش ہے۔ ایک شعر لکھتے ہیں، گرفتم نامہ خود سیاہ با فحش، فارسی میں لکھتے ہیں میرا نامہ اعمال گناہوں سے کالا ہے، گرفتم نامہ خود سیاہ با فحش، چبا کم چو مرا مولا علی بخش۔ مجھے کیا ڈر ہے، مجھے مولا علی نے بخشا ہے، مجھے ولایت مولا علی نے عطا فرمائی ہے۔ اپنا نام تھا علی بخش، اپنا نام شعر کے اندر یوں فٹ کیا ہے۔ بہت بڑے ولی تھے۔ ولایت یاد رکھو، مولا علی بھی بخشتے ہیں، صدیق اکبر بھی بخشتے ہیں، اور کوئی بھی جس کو اللہ حضور ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ ولایت بخش سکتے ہیں۔ پھر عرض کر رہا تھا کہ جو علم ظاہری ہوتا ہے، کتابی علم ہوتا ہے،
اس کی بڑی ٹھاٹ ہے، اس کے بغیر اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ جاہل آدمی کبھی ولی نہیں بنے گا، ورنہ وہ کوئی نہ کوئی بونگی مارے گا۔ علم و باج جے فقر کماوے تے کافر مرے دیوانہ ہو۔ سرحد میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت پیر بابا بونیری رحمۃ اللہ، نام تھا علی، ترمذی سید تھے، تقریباً 8ویں 9ویں صدی اس لگ بھگ کے بزرگ ہیں۔ بہت سرحد میں شاید اس وقت تک جو سب سے بڑا مزار ہے انہی کا ہے۔ تو حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ مرید تھے جو ان کے آستانے پر عالم کے طور پہ درس دیتے تھے، اخوند درویزہ بابا رحمۃ اللہ علیہ۔ اخوند کہتے ہیں عالم کو، درویزہ یہ ان کا نام تھا۔ یہ پشاور کا قبرستان ہے، ہزار خانی والا قبرستان، اس قبرستان میں ان کی قبر ہے، اس اوپر مزار نہیں بنا ہوا، لیکن سب سے بڑی قبر انہی کی ہے، بڑی اونچی، اور کوئی 8-10 فٹ کی قبر ہے۔ عام بندہ 5-6 فٹ ہوتا ہے، 6.5 فٹ قبر ہوتی ہے، وہ ڈھیر لمبی قبر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید ان کا قد اتنا بڑا تھا، واللہ میں نے قبر کی زیارت کی۔ اخوند درویزہ رحمۃ اللہ آستانے کے عالم تھے۔ حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ چشتی تھے۔ پیر بابا کو عادت تھی، پیر بابا جب ذکر کراتے تھے تو اپنا بازو ہلاتے تھے ایسے کر کے۔ تو اخوند درویزہ نے کہا پیر بابا یہ آپ جو ہاتھ ہلاتے ہیں نا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، سلام ہے ایسے علماء کی عظمت، بات بتا دینا عالم کی شان ہے، کیوں؟ یہ ان کے مسائل زبان سے بتانا ان کا فرض ہوتا ہے۔ پیر بابا رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا اس ولی کی عظمت کو بھی سلام ہے جو علماء کے ماتحت رہتے تھے۔ خدا کی عظمت کی قسم، کامل ولی اللہ وہی ہوگا جو عالم کا احترام کرے گا۔ مجذوب صحیح پہچاننا چاہتے ہو نا، مجذوب ہے یا ڈرامے باز ہے؟ مجذوب آدمی ہمیشہ سالک کو دیکھ کر ہوش میں آ جائے۔ سچا مجذوب، خدا کی عظمت کی قسم، سچا مجذوب اگر ننگا کھڑا ہے تو اللہ کے ولی کو، جو شریعت والا ولی ہے، اسے آتا دیکھے گا تو چیخنا شروع کر دے گا، کپڑے دو کپڑے دو کپڑے دو، اپنا سطر ڈھانپے گا۔ کیوں؟ اسے اللہ کے اس کامل ولی، شریعت والے ولی کا احترام ہے۔ تو اخوند درویزہ کی جرت پر بھی سلام، اور پیر بابا کی عظمت کو بھی سلام کہ جنہوں نے ایسا بندہ رکھا ہوا اور فرماتے ہیں بالکل بیٹا مجھے روکو۔ بخاری میں حدیث ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان وقافا عند القرآن، جب آپ کے پاس کوئی قرآن پڑھتا تھا فاروق اعظم ادھر ہی رک جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک آدمی کو مارنا شروع، اس نے کوئی غلطی کی، فاروق اعظم کی طبیعت مبارک جلالی تھی، تو آپ روحانی تربیت بھی فقیروں کی، مریدوں کی، جماعت کی، صحابہ کرام کی بھی تربیت روحانی کرتے تھے۔ روحانی ولایت کی تربیت کرنا فاروق اعظم یہ ان کا انتہائی درجے کا کام ہے، یہ تمام صحابہ میں امتیاز رکھتے ہیں، بڑی ممتاز شخصیت۔ اس حوالے سے اپنے بیٹے کو ڈنڈوں سے مارا، ایک صحابی کو اسی طرح۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نلتزم عمر نتعلم منہ الورع، ہم عمر فاروق کے ساتھ رہتے تھے، عمر فاروق سے ہم ولایت سیکھتے تھے۔ نتعلم منہ الورع، ہم عمر فاروق سے ورع سیکھتے تھے۔ تقوی سے اوپر ورع ہوتا ہے، تقوی ہی ولایت ہے، ورع اوپر کے درجے کی ولایت ہے، مطلب ہم ان سے یہ سیکھتے تھے۔ تو نتعلم، سیکھنا کوئی چھوٹا موٹا لفظ نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمیں ان تمام اللہ کے پیاروں کی شانیں بیان کرنا آ جائے۔ اخوند درویزہ بابا نے جب عرض کیا تو پیر بابا نے فرمایا میرا ہاتھ روک لینا، اگر میں آئندہ ہاتھ ہلاؤں نا تو تم میرا ہاتھ روک لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ پیر بابا ایک دن ذکر کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اخوند درویزہ بابا نے ہاتھ پکڑ لیا، اجازت جو تھی، پیر بابا اپنے حال میں تھے، پیر بابا نے فرمایا لا الہ۔ او اخوند درویزہ پتہ نہیں پہاڑوں کے کسی علاقے میں جا کے گرے، وہ پتہ نہیں ہاتھ تھا کہ لوہے کی لٹھ تھی۔ ذکر کی محفل ختم ہو گئی، اخوند درویزہ غائب ہو گئے۔
یہ پشتوں میں کتابیں ملتی ہیں پیر بابا کے حالات کی، ان میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کچھ سالوں کے بعد کچھ عورتیں مسئلہ پوچھنے آئیں، تو پیر بابا نے کہا کہ اخوان درویزہ سے جا کے پوچھو۔ مریدوں نے بتایا حضور وہ محفل ذکر میں آپ نے غائب کر دیا تھا۔ پیر بابا نے فرمایا اوہ بیٹھ ذکر کرتے ہیں۔ سارے بیٹھ کے پھر ذکر ہونے لگا۔ پیر بابا نے کہا لا الہ الا اللہ، وہ اٹھا کے ادھر رکھ دی۔ پیر بابا نے پوچھا ہاں آپ بتاؤ پھر اپنا علم جتلاؤ گے؟ میری طریقت ڈاڈی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی جنید پتر سے، اس نے کہا نہیں پیر بابا آپ کی طریقت نہیں ڈاڈی، میری شریعت ڈاڈی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا آپ کی طریقت نے یہ کمال دیکھا ایک بندہ غائب کر دیا، میری شریعت مجھے واپس لے کر آئی۔ مارنا زیادہ کمال ہے یا زندہ کرنا زیادہ کمال ہے؟ غائب کرنا زیادہ کمال ہے یا حاضر کرنا زیادہ کمال ہے؟ بابا جی وہ عورتیں آئی تھی نا، ان کو مسئلہ بتا لیتے نا، میری ضرورت پڑی نا، شریعت مجھے واپس لے کر آئی۔ تو بات واضح، یہ حقیقت بھی ہے۔ سونا جب تک اولیاء اور صوفیاء اور فقراء اور پیر حضرات اپنے اپنے آستانوں پر اپنی طبیعت پر کنٹرول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو ماہر نہیں بٹھائیں گے، وہ آستانہ کچھ عرصے کے بعد بگڑ جائے گا، پکی ٹھٹی بات۔ میں کوئی نام تو لے نہیں رہا، اللہ کریم نام لے کر بے ادبی سے محفوظ فرمائے، میرا اشارہ واللہ کسی ایک کی طرف ہے بھی نہیں، اللہ جانتا ہے، میں تو ایک اصولی بات کر رہا۔ اور ایسے آستانے خراب ہو جاتے ہیں جہاں علم والے وہاں سے نکل جاتے یا رکھے نہیں جاتے۔ ہمیشہ اللہ کا ولی شریعت کا ماتحت ہوگا۔ کنٹرول پھر کیا ہے اگر شریعت نہ ہو تو؟ معیار کیا ہے؟ ترازو کیا ہے؟ سچ کوڑ میں نکھیڑا کون کرے گا؟ لے دے کے بات مصطفیٰ کی شریعت پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ایک اس ضمن میں ایک آخری بات بھی عرض کر دوں، سنا یہ بات ذرا غور سے سننی ہے۔ علم جب اپنی انتہا کو پہنچتا ہے اور فقیری اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو خدا کی قسم دونوں ایک چیز ہیں۔ عالم ادھا پچدہ ہے تو صوفی پہ اعتراض کرے گا، صوفی ادھا پچدہ ہے تو عالم پہ اعتراض کرے گا۔ جب فقر انتہا کو پہنچتا ہے تو وہاں پر فقاہت ہے، اور جب فقاہت انتہا کو پہنچتی ہے تو وہاں پر ولایت ہے۔ ولی ہوتا ہی فقیہ ہے، اللہ ہمیں اس نوبت تک پہنچائے پھر تبصرہ کرنے کا حق حاصل ہے، نہیں تو تھلمے تھلمے کچے اور خام علماء اور خام صوفیاء، ان پڑھ سے ادھ پڑھ برا ہوتا ہے۔ اور یہ آدھا پچدہ صوفی ہوتا ہے، یہ بھی اپنے لیے عذاب اور دوسروں کے لیے مصیبت، یہ صرف بس اس کو اگلی بات کا نہیں پتہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمیں ان دونوں معاملات میں اپنے محبوب کے صدقے اللہ تعالیٰ اصل حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقہ کیا ہے؟ اب علم کے بادشاہ ہیں، آپ فرماتے ہیں فقہ عالمانہ اصطلاح ہے نا، آپ فرماتے ہیں فقہ یہ ہوتی ہے ہوا معرفت النفس ما لہا وما علیہا۔ فقہ ہوتی ہے اپنے نفس کی پہچان، اس کے ذمے کیا ہے اور اس کے فرائض کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہے۔ اپنے نفس کے حقوق اور فرائض کو جاننا اور پہچاننا یہ فقہ ہے۔ تو ادھر نفس کو جاننا اور پہچاننا ہی ولایت ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ امام اعظم والا مقام اللہ ہمیں اس زون میں ہی پہنچا دے، مقام تو ان کا زون کے اندر بہت بلند ہے، اس زون میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دے تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ فقہ ولایت کا نام ہے، نفس کی اصلاح کا نام۔ اختصار کے ساتھ دو باتیں ہو گئی۔ دین کے 3 شعبے ہیں، ایک صوفیانہ شعبہ، روحانی شعبہ جو ولیوں کے پاس، ایک علمی شعبہ جو علماء کے پاس، تیسرا شعبہ ہے سرکاری حکومتی اور سیاسی شعبہ، یہ حکمرانوں کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ سورۃ نساء کی آیت۔
اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہلوں کے حوالے کرو. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب لوگوں کے درمیان عدل کرو، فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. یہ وہ آیت ہے جس کے نیچے علماء نے لکھا ہے، امام قرطبی نے لکھا ہے کہ قرآن شریف کی جامع ترین آیتوں میں یہ آیت شمار ہوتی ہے. اور اس آیت کا تعلق اسلامی ملک کے سیاسی نظام کے ساتھ عدل کا نظام قائم کرنا مقصود ہوتا ہے. ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آپ کی زندگی مبارک ہے. آپ نے خود اسلام کی تعلیمات کو اس طرح لاگو فرمایا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آقا تعلیم دیتے ہیں، بچے کو کیسے سنبھالنا ہے، نام کیسے رکھنا ہے، گھٹی کیسے دینی ہے، جھنڈ کب اتارنی، سب باتیں سنا حدیثوں میں ہیں. کانوں میں اذان کیسے دینی ہے، سب چیزیں کتابوں میں مذکور ہیں. پھر بچے کو دودھ کتنا عرصہ پلانا ہے، بل والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال دودھ پلانا ہے. اس کے بعد بچے کو تعلیم تربیت کیسے دینی ہے، کیسے مدرسے میں بھیجنا ہے، کن لوگوں سے پڑھوانا ہے. ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، یہ علم دین ہے، غور کر لو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. مدرسہ یا سکول کون سا سلیکٹ کرنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ سکول کی بجائے مدرسہ بہتر ہے، مدرسے میں سے صحیح عقیدہ مدرسہ بہتر. صاف تعلیمات موجود ہیں. پھر بچہ بڑا ہو تو جوان کیسے کرنا ہے، اس کا نکاح اور شادی کیسے کرنی ہے، پھر اس کی بیوی کا اس کے شوہر کے ساتھ تعلق اور شوہر کا بیوی کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے، پھر اولاد کیسے پیدا کرنی ہے، میاں بیوی نے رات کو ایک چارپائی پہ کیسے بیٹھنا ہے. حضور بتاتے ہیں. یار ہے کوئی دنیا کا مذہب جو ہمارے دین کی طرح، ہمارے آقا کی طرح اتنی وسیع تعلیمات دیتا ہو. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو، استنجا، مسواک سے لے کر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق تک، شرکت، مزاربت، لین دین، کاروبار تک، حکومت کرنے تک، معاشی اور سیاسی نظام تک ہر طرح کی تعلیم دی ہے. یہی وہ دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں بولتا ہے. جب دوسرے مذہبوں کے ساتھ پاس ہوتا کچھ نہیں نا، تو پھر کہتے ہیں تو نجی معاملات ہیں، تو ذاتی معاملات ہیں، یہاں مذہب کو بولنے کی کیا ضرورت تھی، مرتا کیا نہ کرتا والی بات ہے. ان کے پلے کچھ نہیں، لہذا اپنی محدودیتوں کو اسلام میں بھی فٹ کرتے ہیں. دین اسلام میں سیاست اسلام سے جدا نہیں ہے. اور یورپ میں ایک اور بیماری بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر بھی غیر مسلم مشنری سکولز موجود ہیں. ایسا ہے، خود ہمارے سرگودا کے اندر بھی مشنری سکول موجود ہیں. بھائی کانوینٹ ہائی سکول موجود ہے کہ نہیں سرگودا میں؟ اس قسم کے اور بھی سکول جگہ جگہ پہ موجود ہیں کہ نہیں موجود؟ آپ کی اطلاع کے لیے وہ صبح سویرے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اسمبلی ہال میں. غور سے اس بات کو ذرا سننا پڑے گا. بھائی ایک غیر مسلموں کا سکول ہے، وہ صبح صبح قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور سب بچوں کو قرآن شریف سناتا ہے. گیم کیا ہے؟ یہی وہ چیز ہے جہاں مسلمان غور نہیں کرتا. قادیانیوں نے ایک ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے نیٹ پہ، اس کا نام ہے فیضان ختم نبوت. دیکھ لو یہ کیا فراڈ. مشنری سکولوں میں صبح سویرے اسمبلی ہال میں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ اور قادیانیوں نے فیضان ختم نبوت ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مسلمان چونکہ عوام ہوتے ہیں زیادہ، اکثریت میں ہے نا، تو عوام اکثریت میں ہونے کی وجہ سے زیادہ ڈیپلی سوچتے نہیں. انہیں پتہ ہے پڑھ لے قرآن شریف کیا ہوتا ہے، تلاوت کرنے سے کیا ہوتا ہے. ترجمہ نہیں بتائے گا، تفسیر نہیں بتائے گا، تشریح نہیں کرے گا، اس پہ عمل نہیں کرنے دے گا، تو تلاوت کر لو، موج کر لو. یہ ذہنی طور پر ان کی رسائی ہماری نسبت زیادہ ہے، اور ہمارے لوگ بھولے ہیں. ہمارے اندر بھی ان سے زیادہ سینسیبل لوگ موجود ہیں، لیکن وہ بیچارے باہر بیٹھے ہوئے کڑتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نظام تو ہے نہیں، کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی تو ہے نہیں. تو یہ ساری اٹکل ہے. وہاں بتایا کیا جاتا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں. آپ سارا قرآن ان سے پڑھ لیں، پوری حدیث ان سے پڑھ لیں، سارے عالم دین بھی ان کے ہاں بن لیں، لیکن ایک بات وہ آپ کو انجیکٹ کر دیں.
دنیا بھر کے غیر مسلم آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ دین اور ہے، سیاست اور ہے، بس۔ اب اس ذہن کے ساتھ آپ قرآن پڑھتے رہیں، آپ حدیث پڑھتے رہیں، وہ صبح صبح تلاوت کر کے سناتے رہیں۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو وہ یہ چیزیں جدا کر کے آپ کو چنگیزی پڑھا رہے ہیں، چھوٹی سی بات۔ نہ ہو جب تک شریعت کی نہ ہو جب تک فل حکمرانی، نہ ہو جب تک شریعت کی یہاں پر فل حکمرانی، تو ایسا دین چنگیزی ہے، ایسا دین رہبانی۔ نہ جب تک جان چھوڑیں گے یہ مشنریوں کے پروردہ، ہزاروں روپ بدلے گی یہ مغرب کی مسلمانی۔ تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے، ہماری عوام کو یہ بتا دیا، پیر صاحب ووٹوں میں کھڑے، استغفر اللہ، پیر نو کیڑی لوڑ سی ووٹاں چ کھلون دی، او پیر فلانا سیاسی ہو گیا، پیر صاحب نو کی لوڑ سی سینیٹر بنن دی، تو اللہ نے جڑا مسلح دیتا ہوا تسی وہ سنبھال لو۔ بھائی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کا یہ فرمان تقریباً ہر کتاب میں ایک آدھ میں نہ ہو تو نہ ہو۔ بخاری مسلم میں فرمان موجود ہے، مشکات میں فرمان مصطفیٰ کریم موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل میں سیاست کا کام نبیوں کے ذمہ تھا، ایک نبی جاتا تھا، دوسرا نبی آتا تھا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، اب میرے خلیفے ہوں گے جو سیاست کا کام کریں۔ تو حضور کے خلیفے کون ہیں؟ حضور سے پوچھ لو، العلماء ورثۃ الانبیاء، بخاری میں کہ نبی ولیوں کے وارث، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو یہ سیاست منع نہیں ہے، عالم دین کھڑا ہو جائے، عالم دین کو سیاسی پارٹی بنا لے، کوئی پیر فقیر کہیں کھڑا ہو جائے، خدا کے بندو ہماری عوام کو یہ مشنریوں کی طرف سے فیڈ کیا گیا ہے، یہ باور کرا دیا گیا ہے، ذہنوں میں بات بٹھا دی گئی ہے کہ ان کا کیا تعلق ہے سیاست سے۔ ہمارے دین کے یہ تینوں شعبے ہیں، روحانی، علمی، سیاسی، تینوں شعبوں میں اسلام بولتا ہے، تینوں شعبوں پر ہمارے نبی پاک نے کام کر کے دکھایا ہے۔ آقا نے روحانی توجہ کے ساتھ کھجوروں کے درختوں کو چلا دیا، انگلیوں سے پانی کے چشمے پھٹا دیے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سورج کو الٹے پاؤں پھیر دیا۔ یہ آقا کا روحانی تصرف اور توجہ ہے، اور علمی تصرف اور توجہ اتنی زیادہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو نبیوں کے وارث قرار دیا ہے۔ اور سیاسی تصرف اور ملکہ اس قدر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی فرماتے ہیں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، سیاست نبیوں کا ورثہ ہے۔ آخر میں ایک بات کرتا ہوں، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کتاب ہے سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار۔ آپ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ دین کے یہ 3 شعبے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، روحانی شعبہ ولیوں کے پاس، کتابی شعبہ علمی شعبہ علماء کے پاس، سیاسی شعبہ حکمرانوں کے پاس۔ اب یہاں حضور غوث پاک کی بات بڑی خوبصورت ہے، وہ ذرا سن لیجیے۔ آپ فرماتے ہیں دین اسلام کی مثال ایسے ہے جیسے بادام، چھلکے سمیت بادام مکمل درخت سے اترا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں بادام کے اوپر ایک خول ہوتا ہے، خول توڑیں تو اندر سے گری نکلتی، ایسا ہی ہے نا؟ گری کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے باریک سا سرخ رنگ کا، جو بادام کو بھگو کے رکھیں تو وہ نرم ہو کے چھیلا جا سکتا ہے، اور اس چھلکے کے اندر ہوتی ہے اصل سفید رنگ کی گری۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، سفید گری، اوپر کا پردہ، اوپر کا سخت چھلکا، کاٹھا چھلکا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اندر کی سفید گری کی مثال ایسے ہے جیسے روحانی تصوف۔ اصل دین کی روح یہی ہے کہ اس سے نفس کی اصلاح اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور اس گری کی حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو علم کرتا ہے، علماء کرتے ہیں۔
اوپر کا باریک چھلکا اور جلی اس کی مثال ایسے ہے جیسے علماء ہوں، اور باہر والا کاٹھا چھلکا اور سخت خول اس کی مثال ایسے ہے جیسے حکومت اسلامیہ ہو۔ اور ایک حدیث سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ۔ تم میں سے جب کوئی کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو وہ اسے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے روکے۔ دل سے روکنا ولیوں کا کام ہے، زبان سے روکنا علماء کا کام ہے، اور ہاتھ سے روکنا حکومت کا کام ہے۔ یہ جو لوگ ڈنڈے اٹھائے پھرتے ہیں نا لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، شرعاً جائز نہیں ہے، یہ ڈنڈا اٹھانا حکومت کا کام ہے۔ تو یہ تین شعبے حضور غوث پاک نے بیان کیے، تینوں شعبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیے، بخاری مسلم حدیث مسلم میں۔ میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں ان کا خلاصہ آخر میں پھر سن لیجئے۔ دین اسلام کے تین شعبے ہیں۔ روحانی شعبہ کس کے پاس ہے؟ ولیوں کے پاس۔ اور علمی شعبہ کس کے پاس ہے؟ علماء کے پاس۔ اور ڈنڈے والا حکومتی شعبہ کس کے پاس ہے؟ صوفی دل سے تبلیغ کرتا ہے، عالم زبان سے تبلیغ کرتا ہے، حکومت ہاتھ سے تبلیغ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کا فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔